اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں یدعون من دون اللہ، اس حصے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ من دون اللہ کا ترجمہ انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء کو کیا ہے، اور اپنی تفسیر کے اندر اسی طرح لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ نبیوں کو پکارتے ہیں، وہ اولیاء کو پکارتے ہیں، اولیاء جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انہیں اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور اسی طرح ہی اس کا ترجمہ جو ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کیا کہ یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اپنی مدد اور ہیلپ کے لیے، حالانکہ یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ ترجمہ یدعون کا یہاں ترجمہ جو ہے وہ یعبدون، عبادت کے معنی میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ہٹ کر جن غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس سے مراد بت ہیں، ان کے تراشیدہ وہ مورتیاں ہیں انبیاء، اولیاء اور صلحاء کا۔ قدیم اور جدید مفسرین میں سے ان دو شخصیات کے علاوہ تقریباً کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، کیا یدعون من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ انبیاء، اولیاء، صلحاء یا شہداء ہیں، یا کہ ان کے مقابلے میں وہ کفار کے بت ہیں، وہ مراد کیا ہے؟ آئیے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں پرانے مفسرین اور جو ہے جدید مفسرین ان کی جو ہے وہ عبارات کے اوپر کہ وہ یہاں جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا اس سے جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں، اللہ ذکر فرماتا ہے تمہارے وہ بت ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ یدعون من دون اللہ کا ترجمہ بت اور ان کی عبادت ہے، پکارنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر وہ خود لکھتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی مردہ ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں، اور یہ اپنی پرستش کرنے والوں کے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ دو تفسیریں ہوگی۔ اور تیسری تفسیر کے اندر جو ہے امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی جو ہے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، اس سے مراد اصنام بت ہیں اور ان میں روح جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کر رہے ہیں، حنبلی جو ہے وہ محمد جوزی حنبلی متوفی 593 ہجری، کہ ان سے مراد کیا ہے؟ وہ بت ہیں، اصنام ہیں، اور ان کو اللہ نے جو ہے وہ سیگا کون سا ہے؟ وہ آدمی والے سیگے سے تعبیر کیا، کیونکہ اللہ جب ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو ان کے ساتھ شیطان بھی ہوں گے اور روحیں بھی ہوں گی، اور وہ اپنے جو ہے عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار جو وہ کر دیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے ذی عقل والوں کا سیگا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تین تفسیریں ہوگی۔ اور زاد المسیر کے اندر امام مقاتل لکھتے ہیں وما یشعرون سے مراد وہ کفار ہیں کہ وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے، نہیں، ان سے مراد اولیاء، انبیاء، صلحاء جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اور مشہور مفسر امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں والذین یدعون من دون اللہ، جو یہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد وہ بت ہیں، اور ان کی کئی صفات کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا وہ کب جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح
تفسیر کرطبی کے اندر ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرطبی لکھتے ہیں اموات غیر احیاء، اس سے مراد ان کے اصنام بت ہیں اور ان میں روح نہیں، اور نہ وہ سنتے وہ نہ دیکھتے، وہ تو پتھروں کی طرح ہی ہیں۔ تو وہ بھی اپنی الجامع لاحکام القرآن جز 10 کے اندر جو ہے اسی آیت کے تحت، میں ساری جو تفاسیر کے حوالے دے رہا ہوں وہ اسی آیت کے تحت ان کو جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ اس طرح امام ابن کثیر شافعی دمشقی جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ بت ہیں جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہاں کسی نبی، کسی ولی، کسی صالح، کسی شہید کا ذکر نہیں، کفار اور ان کے بتوں کو جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور پھر محمد علی شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان شروع کیا نا، یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ، یہ بیان جو ہے یہ پتھروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہے، اصنام کے بارے میں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ پیدا کیے گئے تو یہ کیسے مستحق عبادت ہو سکتے ہیں، جن کی وہ عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ فتح القدیر کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ ساری تفاسیر، یہ مفسرین جن کو پوری امت مانتی ہے، والذین یدعون من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ بہت بڑی علمی بددیانتی کی گئی ہے ان شخصیات کی طرف سے۔ بدلا گیا ہے کہ ان آیات کو جو کفار کے بارے میں ہوئیں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں، ان کو اٹھا کے مسلمانوں پر، انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء اور شہداء کے اوپر جو ہے وہ چسپا کر دیا، اور ہماری نیو جنریشن کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ مس گائیڈ کیا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سارے حوالے نقل کر دیے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی ان سے مراد اولیاء صلحاء جو ہے وہ نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خوارج بدترین مخلوق خارجی لوگ، اور وہ خارجی ہیں کون، یہ سننے والی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مومنوں کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں، ان کو مومنوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، ان کا ترجمہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ خوارج لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت جب نقل ہوئی ہے تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ معافی ضمیر بیان کریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے کچھ کہا، اگرچہ درست بھی کہا تو اس بندے نے خطا کی ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، احادیث کی قرآن کو قرآن کی روشنی میں، قرآن کو حدیث کی روشنی میں، اور لغت اور دیگر جو قواعد تفسیر کے بیان ہوں ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال یہ مفہوم تو بالکل واضح ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے ان شخصیات کی طرف سے، والذین یدعون من دون اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مراد انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء نہیں ہیں، بلکہ کفار اور ان کے بت مراد ہیں۔